الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، حسب عادت یہ سورہ قاف کا خلاصہ یا اس کا یہ کہہ لیجئے کہ پوری سورت کا ایک ہی مجلس میں مراجعہ ہے کہ اہم کیا کیا باتیں اس میں ہوئی اور ہمارے لیے اس میں کیا علمی اور تربیتی فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس سورت کی اہمیت اور اس پر توجہ دیں، پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے کا خیال رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت جمعہ کے خطبے اور عیدین کی نماز میں کیا کرتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز خلق کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، زندگی کے بعد موت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا بھی اس میں ذکر بڑے خوفناک انداز میں ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حساب اور جزا کا بھی ذکر اس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دینے میں کس اصول کو مد نظر رکھے گا، اس کا بھی بیان ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کی کیا صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی کیا صفات ہیں، ان کا بھی ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے، تاکہ ہم اور آپ اس کے اوپر توجہ دیں۔ تو علی کل حال گویا کہ اس صورت کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں اسلوب بڑے کھل کر کے سامنے آئے ہیں، اس لیے اس صورت کے اوپر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً چند آیتیں ہیں جن پر ہم اور آپ دل لگا کر کے ان کو پڑھیں، ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان آیتوں سے جو سبق مل رہا ہے ہمیں اور آپ کو، ہم نے اور آپ نے کہاں تک ان کا حق ادا کیا ہے۔ ان میں سے بعض آیتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے، لیکن بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ رسولوں کی بشریت کا مسئلہ باطل پرست قوم، گمراہ قوموں کے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ مشکل رہا ہے، قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی رہا ہے، کہ کچھ لوگ رسولوں کو بشر چونکہ مانتے تھے، لہذا ان کے نزدیک یہ چیز بعید تھی کہ بشر رسول کیسے بن سکتا ہے۔ پھر کچھ لوگ اس سے آگے بڑھے، رسولوں کو اللہ کا رسول تو مانا، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رسول بشر ہوگا، بلکہ بشر سے پرے کوئی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، یعنی گویا کہ رسولوں کو بشر نہ تسلیم کرنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کفر ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا، ذرا غور کریں گے، فقالوا ابشر یہدوننا، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا انکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا انکار کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا سورہ تغابن میں، وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے، کیا ہماری ہدایت کے لیے کوئی بشر آئے گا؟ فَكَفَرُوا، تو کیا کیا انہوں نے، گویا یہ کہہ کر کے اور رسول کو بشر نہ مان کر کے کیا کیا، فَكَفَرُوا، کفر کیا۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمارے وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی جو جہالت کی بنیاد پر یا غلط سمجھنے کی بنیاد پر بعض آیات کو ابھی تک غلطی میں ہے، انہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا سوچنا چاہیے کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان کیا کوئی بھی انسان ہے اس کا جسم مٹی میں جائے گا اور وہ مٹی کا حصہ بن جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ایک آیت میں یہ اشارہ فرمایا کہ تمام لوگوں کے جسم وہ مٹی کا حصہ نہیں بنے گے. ایک چیز. اور جسم کا سارا حصہ مٹی کا حصہ نہیں بنے گا. دو چیز اس پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. قد علمنا ما تنقص الارض. ان سے زمین کیا کم کرتی ہے, کیا کم کرتی ہے ان کے جسم سے یا ان میں سے. کیونکہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا ہے. یعنی ان کا جسم جیسے دفن ہوتا ہے اسی حالت میں رہتا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو جب سالہ سال کے بعد, ایک دو سال نہیں سالہ سال کے بعد بنو اسرائیل مصر سے جب نکلنے لگے ہیں تو ان کے جسم کو بھی نکال کر کے, صرف ہڈی نہیں جسم کو نکال کر کے لائے ہیں اور فلسطین میں دفن کیا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں سنن وغیرہ میں ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اور یہ تو صریح ہے. البتہ بعد دیگر نیک بندوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ اگر محفوظ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ صراحت نہیں کی جا سکتی کہ اس کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے. البتہ نبیوں کے بارے میں یہ صراحت ہے. دوسری چیز یہ ہے انسان کے جسم کا تمام حصہ مٹی کا جز نہیں بن جاتا. نہیں, ایسا نہیں. بلکہ ایک حصہ ایسا ہے جسے عجب الذنب کہا گیا ہے. ریڑھ کی ہڈی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے بس تقریباً اتنا بڑا ہوتا ہے. سارا جسم مٹی بن جاتا ہے, ہڈی مٹی بن جاتی ہے, لیکن وہ حصہ باقی رہتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کل ابن آدم یاکلہ التراب. کل ابن آدم, ہر انسان کے جسم کو مٹی, ہر انسان کے ہر بنی آدم کو مٹی کھا لیتی ہے, اس کے سارے جسم کو کھا لیتی ہے الا کہ وہ جسم کا جو آخری ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے. تو یہ علماء نے کس سے استدلال کیا ہے ما تنقص الارض منهم. یہ ایک علمی فائدہ ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت. اور میں اس طرف بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر غور کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے ایمان میں اس کی طرف اضافہ ہوتا ہے, ہمارے اور آپ کے ایمان کو تقویت ملتی ہے, ہمارے اور آپ کے ایمان کو اس میں قوت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر غور کرنے سے. مثال کے طور پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ, اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ہے. ایک ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے, ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی قدرت کا کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن بندے کا جس کا جسم بلکہ ایک انسان کا جسم جو زمین میں جاتا ہے وہ جسم زمین کا حصہ بنتا ہے, لیکن جسم کا کون سا حصہ کس جگہ ہے, کہاں پر ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے. یعنی ذرا سوچیں آپ, ہمارے اور آپ کے تصور سے ایک پرے چیز ہے کہ کتنے انسان کتنے جانور اس دنیا میں ہیں اور زمین کا حصہ بن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ کس قدر وہ عظیم علم والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے جسم کا کون حصہ کس جگہ ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اسے جمع کرے گا. یہ قدرت دیکھیے اللہ کی اور علم کے اسادی اس کے علم میں ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس
علم کی وسعت اور کمال قدرت پر توجہ دینے کے لیے ایک انسان کو گویا کہ یہ عبرت لینی چاہیے کہ وہ اپنے ہر حرکت پر نظر رکھے اور یہ سوچے کہ ہماری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو کتاب حفیظ کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو توجہ دینے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور اس میں شک کرنا انسان کو ذہنی انتشار اور نفسی طور پر اضطراب کا شکار کر دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں شک کے اندر مبتلا رہتا ہے، اسی لیے یہ بات سراسر غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر جو کام ہے، اس کے ہر حکم جو ہے بندہ اس کی علت کو تلاش کرنا شروع کر دے کہ آخر اس کی علت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ نہیں، اگر بندے کا کو مکمل اطمینان ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حکمت ہی کے اوپر مبنی ہے، تب تو دل کے مزید اطمینان کے لیے لِیَطْمَئِنَّ قلبی اسباب کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ لیکن صرف اس لیے تلاش کرے بندے کو تاکہ وہ اس کے مانے اور اس پر ایمان لے آئے، یہ چیز انسان کے لیے الجھن، پریشانی بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی حکمتیں ہیں کسی کام میں جو بندے کے سامنے ایک دو دن میں ظاہر نہیں ہوتی، وہ حقیقت جا کر کے سالوں کے بعد کھلتی ہے، اس حقیقت سے پردہ سالوں کے بعد اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر توجہ، اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ابھی جلدی اب آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً جو ہے وہ 20-25 سال پہلے اور ہوا ہوگا ایک بندے نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی تعبیر کرنے والے نے کہا کہ اگر تمہارا خواب یہ سچا ہے تو تم بیت اللہ کا طواف ایک وقت آئے گا تنے تنہا تم کرو گے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز اب تصور ہمارے آپ کے باہر ہے، ارے نہیں، چاہے خود اس نے بھی کہا کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ پر دن رات کبھی بھی کم سے کم کوئی ایک آدمی تو اس کے ساتھ ہوگا، کوئی ایک آدمی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو اس پر ہوا بات آئی اور چلی گئی، بلکہ وہ خواب کو بھول بھی گیا۔ لیکن جن دنوں میں کورونا وائرس کا مسئلہ آیا اور وہ چونکہ پولیس میں کام کرتا تھا تو وہ خود بیان کرنے لگا کہ ایک دن میرا گزر ادھر سے ہوا، تو جو اصل مسجد حرام کی وہ جو ذمہ دار ہمارا ایک پہچان کا تھا اور میں پولیس میں تھا، تو اس نے کہا اگر مجھے اجازت دیتے تو میں ایک طواف کر لیتا بیت اللہ کا ایک ساتھ چکر۔ تو اس نے کہا جاؤ۔ اس وقت کیمرے بھی بند تھے، کسی کو پتا کون کہاں جا رہا ہے۔ ساتھیو جب وہ طواف کرنے لگا تب اسے یاد آیا کہ آج سے 20 یا 22 سال پہلے ہم نے یہ خواب دیکھا جس کی یہ تعبیر ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جو کام ہے، وہ ہمارے اور آپ کے تصور سے اوپر کی چیز ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو حق ماننا چاہیے، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ فائدہ کہاں سے علماء نے ذکر کیا ہے؟ یہ فائدہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ سے۔ وَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ۔ وہ انہوں نے حق کا کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ وہ اضطراب میں تھے، شک اور شبہ کے اندر مبتلا تھے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے بہت سے بھائی جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں، بعض مسائل حرام اور حلال کے آ گئے ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں کہ اللہ نے اسے آخر کیوں حرام قرار دیا ہے، یا اس کا تو بڑا نقصان ہے آخر اسے کیوں جائز قرار دیا ہے۔ ہماری بہنوں سے متعلق ہو یا بھائیوں سے، ایسے اگر آپ بھی غور کریں بہت سے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ ہمیں بلا جھجک اسے قبول کر لینا چاہیے۔ جب ہم قبول کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے معرفت کے دروازے کھول دے گا، ورنہ ہم گویا کی امر مریض کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اس پر بھی توجہ کہ ایمان بالغیب کی اہمیت، ایمان بالغیب کی اہمیت اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے
4 ناقابل انکار دلائل بیان کیے ہیں۔ ظاہر بات ہے آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ شریعت نے کیا بیان کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کامل علم ہے۔ کس بارے میں؟ کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء کہاں کہاں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کس قدر مستحکم اور مزین بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ افلم یرو الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا۔ اور تیسری چیز زمین کی پیدائش، والارض مددناہا والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج۔ اور چوتھی چیز بارش کا نازل فرمانا اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے سبزہ وغیرہ اگانا، ونزلنا من السماء ماء۔ یہ ایمان بالغیب یا واضح لفظوں میں کیا ایمان بالبعث کی اہمیت، بلکہ یہ سورت پوری کی پوری اگر آپ دیکھیں گے تو رسالت اور ایمان بالبعث ہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ رسالت پر ایمان لے آنا اور ایمان بالبعث، آخرت پر ایمان، جزا دوبارہ اٹھنے پر اس کے جزا سزا اور کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ایمان، اسی پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 دلیلیں دی ہیں جو ناقابل انکار ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ دوسری چیز آسمان اور زمین، آسمان کی پیدائش، اور اللہ نے اسے کیسے مزین کیا، اولم یروا کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، کس قدر مستحکم ہے، کہیں اس میں خلل آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اور تیسری چیز زمین کو پیدا کرنا، اس پر پہاڑوں کا رکھنا، اس پر نہریں جاری کرنا، یہ چیزیں، اس پر سبزے اگانا، یہ چیزیں کس قدر مستحکم تعجب خیز ہیں۔ اور چوتھی چیز بارش کا۔ 7واں فائدہ آپ یہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ بعض آیتیں جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ ہمارے لیے ساتھیوں محاسبے کی دعوت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ۔ یہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی دلائل بیان کر رہا ہے، یہ بعث کے اوپر یہ ساری چیزیں، یا آسمان سے جو بارش نازل کر رہا ہے، جو سبزے اگا رہا ہے، اس کا فائدہ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ ہر منیب بندے کے لیے اس میں بصیرت کا سامان ہے اور عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن سے بصیرت و نصیحت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں ہی کا کام ہے۔ یعنی گویا اگر کسی کو قرآن سے نصیحت نہیں مل رہی ہے، قرآن سے بصیرت حاصل نہیں ہو رہی اپنے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، خاص طور قلبی عبادت کے اندر گویا ہم سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ذرا دیکھیں گے، دعات کے لیے اس میں عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں تسلی دی ہے کہ حق اور رسول کے تعلیم کے جو مخالفین ہوا کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ زیادہ ہیں، اور ہر ایک کا انجام کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہوا ہے۔ وہ کیا؟ ہلاکت اور بربادی۔ یہ چیز ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل کذب الرسول فحق وعید، ہر ایک، کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسول فحق وعید۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ جو ہے اسے تسلی آپ کو رہے۔ اس لیے دعات کو اور سچے مومن تسلی ہونی چاہیے کہ آج جو لوگ بھی ساری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام اور مسلمانوں پر بہت سی جگہوں پر زاویہ حیات تنگ کر رکھا ہے انہوں نے، تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو 2 بار دہرایا صرف یہاں اور آخر صورت میں آ کر کے، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے کہ بہت سے لوگ آج دین کے بارے میں، اسلام کے مستقبل کے بارے میں شبہے کے اندر مبتلا ہیں۔ 9ویں چیز ساتھیوں،
اس آیت کے اوپر آپ غور کریں. حالانکہ میں ان 2-3 آیتوں پر کافی توجہ دینا چاہتا، لیکن ظاہر بات ہے اتنا وقت نہیں رہتا، لیکن آپ توجہ دیں اس پر. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے یا انسان کے اس کی شہ رگ سے قریب ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے، ذرا غور کریں، شہ رگ انسان کے اس قدر قریب ہے، لیکن کوئی انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ یہ کہ ہماری عبرت کی نصیحتیں کھلی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آثار اور دلائل ہم دیکھیں گے. علی کل حال اس آیت سے پہلا ہمیں سبق ملا کہ ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قریب بہت ہے، ہمارے اتنا قریب ہے، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو وسیلے کے نام پر گمراہ ہے، آخر اس سے وسیلہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ اتنا قریب ہے تمہارے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کریں، ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مطلع ہے. ہمارے جب قریب ہوا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ذرا سوچیں آپ، اگر ہم اس کے اوپر توجہ دے لیں تو ہماری زندگی ساتھیوں بدل سکتی ہے. ہماری زندگی میں یہ آیت سمجھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم اور کم درجے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، جگہ جگہ آپ اس کا منظر دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس پر توجہ دیتے ہیں. مجھے یاد رہا ہے کسی قاضی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے جب فیصلہ کیا، تو ظاہر بات ہے جب قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایک کے خلاف ضرور ہوتی ہے. تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ ناراض ہوا اور کہا غصے میں کہ آپ نے اس فیصلے میں حق کو اور اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں رکھا ہے. قاضی کو کہاں گیا اور کہا کہ بندے تم کیا کہہ رہے ہو، یہ قضا کا مسئلہ ہے. آج 40 سال سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچ نہ رکھا. تو اگر ہم اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہو سکتا ہے ہمارے بستر کے اوپر ہماری ساتھ ہماری بیوی ہے، لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں شاید وہ نہ جان پائے، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. ذرا سوچیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو جہاں اس کا خوف رکھنا چاہیے، وہاں ایک مومن کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم تنہا نہیں ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے حفاظت ہمارے ساتھ ہے. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس طریقے سے ساتھیوں توجہ کی ضرورت ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر ایک کا ایمان ہے، مومن کا، کافر کا، اچھے کا، برے کا، ہر ایک کا اس پر ایمان ہے. اور ہر ایک کا ایمان اس پر ہے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں. اور کم سے کم ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا آپ کا تو یہ ایمان ہے کہ اولاً موت عمل کیا کی انتہا ہے. اب عمل کا دروازہ بند ہے اور اب جزا کا دروازہ ہے. اور یہ بھی حقیقت پر ایمان ہے کہ ہم میں سے موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. اس حقیقت کے باوجود ساتھیوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، ذرا سوچیں. وہ وقت آنے سے پہلے، ہاں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہی ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے لیکن موت آ پہنچی، اس کے لیے تم نے تیاری نہیں کی ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ تو موت ایک ایسی چیز ہے ساتھیوں جسے ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید جگہ جگہ ہمیں اور آپ پر توجہ دلائی گئی ہے. سورہ منافقون جو اللہ کے رسول جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، جمعہ میں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے. اسی طریقے سے اس آیت کے اوپر بھی غور کریں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. انسان اس موقف کو ذرا سامنے رکھے ساتھیوں کہ وہ مجرم کے طور پر پکڑا گیا ہے اور اس کے جرم
سچ یا غلط جو کچھ اس نے کیا ہے سارا ریکارڈ پولیس والوں کے پاس ہے، اور وہ لے کر کے حاکم کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، سائق و شہید، یعنی ایک آدمی پولیس ہمیں پکڑ کر کے لے جا رہا ہے، اور دوسرا پولیس وہ رجسٹر لیے ہوئے ہے جس میں ہم نے جو کچھ کیا جرم کیا ہے وہ سامنے ہے۔ یہ رجسٹر یا تو ہمیں نجات دے گا یا تو پھر ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ذرا سوچیں، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ اسی طریقے سے ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ نے 4 یا 5 خصلتیں وہ بیان کی ہیں جو بندے کے خلاف حجت بننے والی ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اس موقع میں 4 یا 5 چیزیں ہیں جو بندوں کے خلاف حجت بننے والی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی؟ ہر انسان، وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بچایا ہے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ساتھیوں شرک کا معاملہ ایسا ہے، ہم میں سے بہت، ہم اپنے آپ خود اہل حدیث کہنے والا کا مسئلہ، ہم میں سے کسی کا تصور بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہاں ہم شرک کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، بلکہ بہت سے لوگ اس سمجھیے کہ ظلم کے اندر مبتلا ہیں، اور جس کی وجہ سے ان سے نماز میں، عبادات میں اللہ تعالیٰ تو رغبت کے اندر کوتاہی ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس ظلم کے اندر مبتلا ہے کہ ہاں ہم اہل حدیث ہیں۔ لیکن ذرا آپ نے کفر اکبر، چلیے شرک اکبر جانے دیجئے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ شرک اصغر بھی ہم مبتلا ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جس کا خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر تھا، اور آپ نے اپنے سب سے عزیز اور دنیا کے سب سے افضل انسان کو آپ نے جو دعا سکھائی ہے اس پر توجہ دیں۔ کبھی ہم نے اس دعا کو دل لگا کر کے روزانہ کبھی ہم نے پڑھنے کا اہتمام کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک تمہارے درمیان ایسے ہی سرایت کر کے جائے گا جیسے چکنے پتھر کے اوپر چیونٹی سرایت کر کے جاتی ہے، کہ اس کی چال کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اندھیرا ہے تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ دیکھیے تو پہلی چیز کیا ہے، وہ جو وہاں پر ہمیں مجرم گرداننے والی ہے وہ شرک۔ اسی لیے جانتے ہیں شرک اصل کیا ہے، وہ قلبی عبادات کے اندر وہ سب سے اہم چیز شرک معاملہ ہے، اخلاص کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، توکل ہے، یہ چیزیں ہیں جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز عناد۔ عناد کے معنی کیا ہے؟ حق کے سامنے اکڑ جانا۔ بہت سے لوگ انہیں ٹوکنا، بہت سے لوگ ان پر انکار کرنا انہیں بہت بھاری پڑتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے، عناد اور ضد کے اوپر آ جاتے ہیں، بلکہ جو آدمی ٹوکرا اس پر غصہ ہو جایا کرتے ہیں، اور جانتے ہیں یہ وہ کبر ہے، یہ وہ کبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ وہ کبر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرائی کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسری چیز خیر سے رکنا اور روکنا، مناع للخیر، یعنی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو سبب بن جائے خیر سے رکنے کا یا خیر سے روکنے کا۔ چوتھی چیز اعتداء، اعتداء سے کام لینا۔ اعتداء کا 2 معنی آتا ہے ساتھیوں، ایک تو اعتداء ظلم کرنا، جن میں کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو، رشتہ داریوں کا حق مارا جائے، کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی چغلی کی جائے، کسی کو برا بھلا مانا کیا جائے۔ اور اعتداء کا دوسرا معنی حد سے تجاوز کرنا۔ پہلا معنی ہے ظلم کرنا اور دوسرا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی دینی حدود جو ان سے آگے بڑھ جانا۔ اور 5ویں چیز ہے شک و شبہ کے اندر مبتلا ہونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منع المتعظم الذي جعل مع الله الها اخر فالقيه في العذاب الشديد، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے نا کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، یہ 5 بات بیان ہوئی ہیں، الذي جعل مع الله الها آخر۔ اسی طریقے سے ساتھیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہیں، اور علماء نے ہر ایک علماء نے الگ الگ لحاظ سے حضرت عبد المسعود نے کسی اور آیت کو، فلاں نے کسی آیت کو ارجح آیت قرار دیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہاں پر بھی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. ما يبدل القول لدي. آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اللہ کے ہاں بدلنے والی نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے تو بدلنے والی نہیں. تو ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اور دنیا میں آخرت بھی یہی اصول رہے گا کہ اللہ تعالیٰ محسن کو اس کے احسان کا پورا بدلہ دے گا، اور مسیء کو اس کی سزا سے دو چار ضرور کرے گا. اس کے اوپر توجہ دیں. تو ہم جیسے یہ گنہگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، شرط ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہیں، اور حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکے اپنی وسعت بھر نیکیاں اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے رہیں. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ما یبدل القول لدی ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والا ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی امید کی کرن ہے یہ آیت. اسی طریقے سے ساتھیوں، ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. درس میں ہم نے اس پر خصوصی توجہ دلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل کیا ہے، جنت کو متقین کے لیے تیار کر رکھی. اعدت للمتقین واضح ہے، لیکن متقین کی صفات کیا ہیں؟ ان میں سے 4 صفات اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. وہ صفات کیا ہیں کہ اولا تو اواب، وأزلفت للمتقین وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون. کس کے؟ لکل اواب. اواب کے معنی ہوتا ہے لوٹنے کے. اللہ کی طرف لوٹنے کا 2 معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے الگ ہٹ کر کیا اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. دوسری چیز، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اواب حفیظ. حفیظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا کہا تھا؟ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ یحفظ. اور تیسری صفت کیا ہے؟ غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ڈرنا. یہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے، یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں اگر تیری دیکھ رہا نہیں، غائبانہ طور پر. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ استقامت ہے. اور یہ علماء نے کس لفظ کیا؟ وجاء بقلب منیب. اللہ تعالیٰ کے پاس قلب منیب لے کر کے آیا، یعنی حاضر بھی ہوا ہے، اس کا تھا قلب منیب. گویا کہ ان تمام مرحلے کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ استقامت کے اوپر رہا ہے. ساتھیوں وقت کم ہے لیکن چند باتیں یہ کہ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اسی لیے جہاں جنتیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں صرف یہ نہیں جتنا کیا اتنا ہی ان کو بلکہ زیادہ ملے گا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ولدینا مزید، یعنی جو کچھ کیا وہ اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس ہے. البتہ جہنم اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. کیا ہے؟ لا تختصموا لدی وما انا بظلام للعبید. میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، جو اتنی برائی تم کی اس کا تمہیں بدلہ ملنے والا ہے. ساتھیوں اسی طریقے سے دیکھیے آخر میں چند باتیں. دعوت کا راستہ صبر اور آزمائش کی خاردار جھاڑی اور پتھریلی وادی سے ہو کر کے گزرتا ہے. جنت کا راستہ صبر و آزمائش کی خاردار وادی اور خاردار جھاڑی اور پتھریلی وادی سے ہو کر کے گزرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں صبر کا حکم دیا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا فاصبر علی ما یقولون، فاصبر علی ما یقولون. اور اسی سے متعلق اگر ہم داعی بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے صبر تو ضروری ہے، لیکن صبر پر معین اور مددگار کیا چیزیں ہیں اللہ نے اس کو بیان فرما دیا ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے اور ذکر الہی ہے. اور نماز صرف فرائض ہی نہیں، وہ ادبار السجود اور عام جو فرض اس کے بعد بھی یعنی نوافل کا بھی اہتمام کرنا. اور اس ذریعے سے بندے کے اندر صبر اور ابتلا کے میدان میں کامیابی کا راستہ ملے گا. اس طریقے ساتھیوں ایک اور چیز، جمعہ کے لیے ہم اور اپنے گھر سے نکلیں یا عیدین کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو ہمیں اور آپ کو
آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے نکلنے کو یاد رکھنا چاہیے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. یہاں اب نکل کر آ رہے ہیں، تو اس نکلنے کو تم کس کے ذریعے، کس کو یاد کرو؟ اس نکلنے کے وقت تم اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنا زور توحید پر دیا ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں دیا ہے. پورا قرآن ہی گویا کی توحید ہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا خصوص ذکر فرمایا. انا نحن نحیی الموتى نحیی ونمیت والینا المصیر. انا نحن نحیی، ہم ہی وہ ہیں اور کوئی نہیں ہے جو مارتے اور جلاتے ہیں، جو زندہ کرتے ہیں، زندہ اور موت دیں گے. والینا المصیر، ہماری طرف آنا کسی اور کی طرف انسان کو جانا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ قرآن سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان رکھے. قرآن سے مستفید ہونے، میں صرف قرآن کا علم نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے بہت سے لوگوں کو، لیکن قرآن کا اصل مقصد جو ہے کیا؟ عبرت حاصل کرنا. اس سے مستفید ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اسے ڈر رہا ہے. اور آخری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ سب سے مؤثر نصیحت وہ ہے جو قرآن کے ذریعے ہو. فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے ہو، چاہے قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے ہو. اور ساتھیوں بہت سے ایسے مشاہدات ہیں، بعض لوگ ایک قرآن کے لفظ کا ایک معنی بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن صرف قرآن کو سن کر کے وہ مسلمان ہوئے. اس لیے خصوصی توجہ دعات کو دینی چاہیے کہ اپنے تقریروں اور دروس میں جس قدر قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنا سکے وہ سنانے کی کوشش کریں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ایک یا قرآن میں جو اسلوب بیان ہوئے ہیں دعوت کے، اس پر توجہ دے انسان. ہم انہی اسالیب کا استعمال کریں. پہلی چیز قرآن کو پڑھ کر کے سمجھا کر کے، دوسری چیز قرآن کے جو اسالیب ہیں، قرآن میں دعوت کے اسالیب بھی بیان ہوئے ہیں اور 4-5 اسالیب ہیں وہ بیان ہوئے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے ساتھ اسی پر جینے اور اسی پر ہماری وفات ہو، اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.